واللہ لا یؤمنون واللہ لا یؤمنون 3 دفعہ فرمایا۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کس کے بارے فرما رہے ہیں وہ مومن نہیں؟ اور خود سوچے جس کو سرکار فرمایا وہ مومن نہیں تو وہ مومن ہو کیسے سکتا ہے؟ پھر سرکار نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بواقعہ، فرمایا میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کی مصیبتوں اور جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ اب وہ مومن نہیں جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ پھر فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل علیہ السلام بار بار میری بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے اور بار بار تقاضا ایک ہی کرتے رہے، اور وہ تو پڑوسی کے حقوق کا، پڑوسی کے حقوق کا تقاضا کرتے رہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں تک تو میں نے یہ گمان کیا کہ پڑوسی کو وراثت کے اندر بھی حقدار نہ بنا دیا۔ فرمایا کہ جب سالن پکاؤ تو پانی زیادہ ڈال لیا کرو کہ شوربہ اپنے ہمسائے کو دے دو۔ اس انداز میں ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک انقلاب برپا کیا معاشرے کی اصلاح میں، اور سرکار کی سیرت اس انداز میں جامع ہے کہ آج یہ جو نفرتوں کی دیواریں ہیں اور آج یہ جو ایک خود پسندی کا طوفان ہے کہ ہر بندہ اس نے اپنی ذات کو مقدم کیا ہوا ہے اور دوسرے مسلمانوں کے حقوق جو ہے اس کو بمال کرتا پھر رہا ہے، تو ہمارے آقا علیہ السلام کی سیرت میں قطعاً بھی یہ پہلو موجود نہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جامع ارشادات عطا فرمائے ہیں کہ ان پر عمل کرنے اور ان کو نافذ کرنے سے انسان کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کا نظام، جو امریکہ چاہتا ہے کہ نافذ نہ ہو، جو طاغوتی قوتیں چاہتی ہیں نافذ نہ ہو، کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر یہ نظام نافذ ہو گیا تو پھر تو ایک انقلاب آ جائے گا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فلسطین کا محاصرہ کیے ہوئے تھے تو ان کے سب سے بڑے پادری نے کہا جو نصرانی تھا، اس نے کہا کہ ڈٹ جاؤ، یہ پھر فتح نہیں کر سکتے جنگ کے ذریعے سے۔ دن گزرے وہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ ان عذاب سے ہماری جان چھڑاؤ۔ وہ نصرانیوں کے سب سے بڑا عالم کہنے لگا جو مسلمانوں کے پاس قاصد بھیجو اور ان سے کو اپنے امیر کو ہمارے پاس بھیجو۔ کیوں؟ کہتے اس لیے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ فلسطین کو بغیر جنگ کے ایک ہستی ہوگی جو فتح کرے گی۔ اگر تمہارا امیر وہی ہوا تو ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم بغیر جنگ کی تمہیں دے دیں۔ تو اس وقت جو سپہ سالار تھے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ قلعے کے قریب گئے، وہ قلعے کے اوپر آ گیا اور اسے بڑی غور سے دیکھا، دیکھ کے واپس آیا، بات کوئی نہ کی اور کہنے لگا اپنے ماننے والوں سے ڈٹ جاؤ یہ وہ بندہ ہی نہیں، ڈٹ جاؤ یہ وہ بندہ ہی نہیں۔ پھر کچھ دن گزر گئے تو وہ پھر آ گئے کہ اب تو گندم اور کھانا سب ختم ہو چکا ہے، حال بتاؤ کوئی۔ انہوں نے کہا ان کے پاس پھر قاصد بھیجو اور کہو کہ کیا تمہارے امیر کوئی اور بھی ہیں؟ جس وقت قاصد آیا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارے امیر مدینہ شریف میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ انہیں بلا لیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم مدینہ شریف سے فلسطین جا رہے ہیں، ایک آپ اور ایک ساتھ غلام ہے، اور فرمایا ایک منظر پہ تم سواری میں بیٹھو گے میں نکیل پکڑوں گا اور ایک پہ میں بیٹھوں گا تم نکیل پکڑو گے۔ غلام نے عرض کیا حضور میں اپنا حق معاف کرتا ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ حضرت امیر المومنین عمر فرمانے لگے اگر قیامت والے دن عمر کا بوجھ برداشت کر سکتے ہو تو پھر آج بھی اٹھا لو، اور اگر قیامت دن نہیں اٹھا سکتے تو پھر آج بھی ایسی بات نہ کرو۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح ہی پہنچ گئے، فلسطین پہنچے۔ 17 پیبند لگے ہیں لباس پر۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پتا تھا
آپ نے نیا سوٹ سلوایا ہوا تھا، بارگاہ میں پیش کیا کہ آپ نے ان کے بڑے بڑے سرداروں کے سامنے جانا ہے، بڑے بڑے وزیر ہیں اور ان کی تو پوشاکیں بڑی بڑی مہنگی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا ابو عبیدہ تمہارے علاوہ کوئی یہ بات کرتا تو میں اس کو بڑی سخت سزا دیتا، لیکن تم امین امت ہو، میں کچھ نہیں کہہ رہا، ایک بات ضرور ہے، فرمایا مجھے اور تمہیں عزت لباس نے نہیں دی بلکہ محمد عربی کی غلامی نے عطا کی۔ آپ جس وقت پاس کے قلعے کی دیوار کے اس عیسائی ان کے لیڈر نے جب اس اوپر سے دیکھا، ایک لمحہ دیکھنے کے بعد فوراً کہنے لگا دروازے جلدی کھول تو امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ کہا بھی وہ ہیں جن کے بارے ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ بندہ بغیر جنگ کے فتح کرے گا۔ یہ ہے سرکار کی سیرت کا کمال۔ اور پھر جو بات بالخصوص آپ کو بتانی ہے، اس فیصلے کو اس عہد کے چند جو شر پسند نصرانی تھے انہوں نے قبول نہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ پڑھانا تھا اگلے دن، انہوں نے فیصلہ یہ کیا، پلان بنایا کہ ہم حالت نماز میں بھی حملہ کر دیں گے۔ ایک بندے نے انہیں سمجھایا اور کہا میں تمہیں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، اگر وہ اس طرح کریں تو حملہ کر دینا، ان کو کوئی نہیں بچا سکے گا، اگر وہ کام نہ کریں تو پھر انہیں نہ چھیڑنا مگر نہ پھر تم بچو گے نہیں۔ کہا کون سا؟ کہ کل جب ان کا لشکر فلسطین کے اندر آنے لگے تو دونوں طرف سونے کے چاندی کے ہیروں کے جو تمہارے پاس برتن پڑے ہیں اور جواہرات جو ان کے ڈھیر لگا دیں۔ کہتے ہیں ان کے پورے لشکر میں اگر ایک بندہ بھی ان میں سے کوئی چیز اٹھا لے پھر ان پہ حملہ کر دیں، ان کو کوئی بچا نہیں سکے گا، اور اگر یہ اس طرف نہ دیکھے تو تم بھی ان کی طرف نہ دیکھنا۔ زمانہ گواہ ہے، اگلے دن امیر المومنین عمر کی قیادت میں جب مسلمانوں کا وہ لشکر اندر گزرا تو ہاتھ لگانا درکنار تھا، کسی مسلمان نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ یہ ہے سرکار کی سیرت کا وہ انقلاب کہ جس نے سینوں میں چمک پیدا کی، پھر وہ فلسطین کی سرزمین، وہ خطہ مقدس، وہ ملک شام جس کو اتنی عظمتیں عطا کی گئی، جہاں پھر بڑے بڑے غوث کتب ولی ابدال پیدا ہوئے، جہاں بڑے بڑے محدثین مفسرین پیدا ہوئے، جہاں اسلام کے بڑے بڑے خدمتگار پیدا ہوئے، تو یہ سب کمال تھا تو نبی رسول کی سیرت کا کمال تھا۔